أنا العبد الذي كسب الذنوب وصدته الأماني أن يتوب. تھینک یو ڈاکٹر مولانا مفتی محمد اللہ صاحب. حضرت خطیب الاسلام کے خاص اساتذہ رحمہم اللہ قاری ابوالحسن اعظمی صاحب کا مقالہ ہے. میں درخواست گزار بھی ہوں اور امید بھی کرتا ہوں کہ مولانا کم از کم جو تکرارات بار بار آ رہے ہیں علمی خاندانی پس منظر کی، اس کو چھوڑ کے صرف اور صرف اس پر توجہ مرکز کریں گے. مولانا قاری ابوالحسن. بسم اللہ الرحمن الرحیم. مجھے جو عنوان دیا گیا ہے اس کی تلخیص بہت آسان ہو گئی ہے. میں نے صرف 4 اساتذہ کا انتخاب کیا ہے. صرف تمہید اور اختتام سناؤں گا. دارالعلوم دیوبند جو دنیائے علم کا مینارہ ہے، جسے باضابطہ طور پر پروان چڑھانے اور شاہراہ ترقی پر مسلسل گامزن رکھنے کے لیے بانی تحریک دارالعلوم دیوبند نے جسم و جان اور قلب و دماغ کی ساری متاع لٹا دی. انہی کی نسل سے تعلق رکھنے والے عظیم الشان اور اپنے ذات و صفات میں عبقری شخصیت استاذی استاد الاساتذہ حضرت مولانا محمد سالم قاسمی صاحب رحمہ اللہ تعالی رحمۃ واسعہ و مغفرۃ کاملہ کے تعلق سے مجھے کچھ اشارات کرنے ہیں. یہ معلوم ہے کہ انسان اپنی ذات و صفات کے عنوان سے دراصل اپنے ماحول کی پیداوار ہوتا ہے. وہ کن حالات اور ماحول میں آنکھیں کھولتا ہے، دنیا پر اولین نگاہیں ڈالتا ہے، کس چمنستان رنگ بو سے اس کے مشام جان آشنا ہوتے ہیں، اور پھر وقت کے ساتھ وہ نشوونما پاتا ہے. یہ ایک ناقابل انکار حقیقت ہے. میں جس دارالعلوم دیوبند کی جانب زمام توجہ موڑنا چاہتا ہوں وہ ہماری آپ کی نگاہوں کے سامنے دور حاضر کا بظاہر بہت وسیع و عریض عمارات کا حامل دارالعلوم نہیں، بلکہ تقریباً 1 صدی قبل کا وہ مدرسہ عربی ہے جس کے دامن علم و فضل سے وابستہ ایسی عظیم شخصیات تھیں جن کے روبرو فرشتے سلامی دینے آتے تھے. حضرت الاستاد خطیب الاسلام کا کس خانوادے سے تعلق تھا، کس ماحول میں آنکھیں کھولی، کس کی آغوش میں پلے بڑھے. جب ہم نگاہ اٹھاتے ہیں تو نظروں کے سامنے ایک ایسا نظارت بخش سما اور علم و فضل کا ایسا روح پرور نظارہ سامنے آتا ہے جس کی نظیر کمیاب ہی ہے. حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ اور حضرت شیخ الاسلام حضرت مولانا قاری محمد صاحب رحمہ اللہ یہ ایسی شخصیات ہیں جنہیں میں نے انتخاب کیا ہے، اور ان پر ان کے سوانح اور تذکار بہت ہو چکے ہیں، اس لیے مجھے دہرانے کی کوئی ضرورت نہیں ہے. حضرت آخر میں حضرت میاں اختر حسین صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا تذکرہ میں نے کیا ہے، اور پھر اس کے بعد اس کا خاتمہ ہے. حضرت میاں صاحب کے خانوادے کی نیک نفسی مروت اخلاق فاضلہ کا تجربہ براہ راست مجھے رہا. اس وقت سے جب میں دارالعلوم سے فراغت کے بعد ہی مدرسہ اصغریہ دیوبند میں میرا تقرر ہوا. فراغت سے 2 سال پہلے جب میں نے داخلہ لیا تھا، جبھی سے حضرت میاں صاحب کے بھتیجے مولانا سید خلیل حسین میاں صاحب ناظم مدرسہ نے مجھے بتاکید فرما دیا تھا کہ فراغت کے بعد آپ یہیں رہیں گے. خیر، اس خانوادے سے تعلق رکھنے والے اخلاق حمیدہ میں ایک خاص امتیاز رکھتے ہیں. کہہ سکتے ہیں کہ این خانہ ہمہ آفتابست، اور کیوں نہ ہو یہ سلسلہ نجیب الطرفین سادات کا ہے. بلا شبہ یہ خانوادہ نجابت و شرافت کا نمونہ ہے. الغرض حضرت خطیب الاسلام ملت کے بڑے ہمدرد، امت کے نمایاں غمگسار، قوم کے لیے خلوتوں میں رونے والے فرشتے تھے. دیوبندیت کا آپ سے بہتر ترجمان اس عہد میں کوئی نہیں. علم و فن میں مہارت تو مسلم تھی ہی، شرافت و مروت میں بھی آپ کا کوئی ثانی نہیں تھا. اسلاف کی شاندار روایات آپ کا طور امتیاز تھیں. دنیا نے کہاں دیکھا ہوگا اعلام کا ایسا تاج محل. یہ حقیقت ہے کہ آپ کے جانے کے بعد ایک خوفناک اور پرہول سناٹا ہے. افر یہ دشت غم کا سناٹا، کوئی آواز دور دور نہیں. وہ ہستی ہمارے درمیان سے اٹھ گئی جسے دیکھ کر اکابر کی یادیں تازہ ہو جاتی ہیں. وہ علوم نانوتوی کے وارث، قضائے احمدی کے پاسبان اور خطابت طیبی کے امین تھے. بلا شبہ یہ حقیقت ہے کہ از قاسم تا سالم 150 سالہ دارالعلوم کی تاریخ و روایات کے ایسے امین تھے جن کے تذکرے کے بغیر دارالعلوم کی تاریخ نامکمل رہے گی. رحمہ اللہ تعالی رحمۃ واسعہ و مغفرۃ کاملہ. أنا العبد الذي كسب الذنوب وصدته